بنی اسرائیل کے ایک عابد کا عبرت ناک اور فکر انگیز واقعہ۔ نجات صرف اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ واقعہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ یہ نہ صرف عبرت کا ایک عظیم دریچہ ہے بلکہ روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور فضل کے بغیر کوئی عمل بھی نجات کا ضامن نہیں بن سکتا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص گزرا ہے جو عبادت، زہد اور تقویز میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس کا دل دنیا کی چمک دمک سے بالکل بے نیاز تھا۔ وہ دن رات اللہ کی یاد میں ڈوبا رہتا۔ نماز، تلاوت، ذکر اور نوافل اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا تھے۔ اگرچہ بیوی بچوں کی کفالت کے لیے وہ ایک چھوٹی سی تجارت بھی کرتا تھا، مگر اس کا دل کبھی اس میں نہیں لگتا تھا۔ تجارت سے جو کچھ کماتا اسے گھر کی ضروریات پر خرچ کرتا اور باقی اللہ کی راہ میں دے دیتا۔ وہ اکثر سوچتا، اے اللہ، کاش میری زندگی کا ہر لمحہ تیری عبادت میں گزرے، کوئی دنیاوی ذمہ داری مجھے تیری یاد سے غافل نہ کرے۔ اس کی روح میں ایک شدید تڑپ تھی کہ وہ دنیا کی تمام بندشوں سے آزاد ہو کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ بالآخر ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا، اپنی تمام دولت، تجارت اور گھر بار بیوی بچوں کے حوالے کر دیا اور خود دنیا سے کنارہ کش ہو گیا۔ وہ سمندر کے بیچ میں ایک چھوٹے سے ٹیلے پر پہنچا جہاں کوئی انسانی آبادی نہ تھی۔ وہاں اس نے بانس اور پتوں سے ایک سادہ سی جھونپڑی بنائی اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ اب اس کی زندگی میں صرف اللہ اور اس کی عبادت تھی، نہ کوئی دنیاوی پریشانی، نہ کوئی رشتہ ناتا کی ذمہ داری، نہ مال و دولت کی فکر۔ اللہ تعالی نے اس کے اخلاص کو دیکھا اور اس کی تنہائی کو اپنی خاص رحمت سے بھر دیا۔ اس ٹیلے پر ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا جو کبھی خشک نہ ہوتا تھا۔ ساتھ ہی ایک خوبصورت انار کا درخت اگا دیا جس پر ہر روز ایک تازہ، رس بھرا انار لگتا تھا۔ اب اس عابد کی روزمرہ زندگی یہ تھی کہ وہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا، سجدوں میں سر رکھتا، آنکھوں سے آنسو بہاتا، دل سے اللہ کی عظمت بیان کرتا۔ روزانہ ایک انار کھاتا جو اسے طاقت اور لذت دونوں عطا کرتا، اور ایک کٹورا میٹھا پانی پیتا جو اس کی پیاس بجھاتا۔ اس کی عبادت میں ایک عجیب لذت تھی، ایک روحانی سکون جو دنیا کی کوئی نعمت نہیں دے سکتی تھی۔ وہ سوچتا، اے اللہ، یہ تیری سب سے بڑی نعمت ہے کہ تو نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس طرح 500 برس گزر گئے۔ 500 سال کی مسلسل عبادت، تنہائی، سجدے، راتیں جاگنا، دن اللہ کی یاد میں گزارنا۔ اس کی روح اتنی پاکیزہ ہو چکی تھی کہ دنیا کی کوئی آلودگی اسے چھو نہ سکتی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے میرے رب، تو نے مجھے 500 سال تیری عبادت کی توفیق دی، اب میری موت سجدے کی حالت میں عطا فرما اور قیامت تک میرا جسم محفوظ رکھ تاکہ میرا خاتمہ بھی تیری عبادت پر ہو اور لوگ دیکھیں کہ تیری رضا کتنی پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول فرما لی۔ وہ سجدے میں ہی روح پرواز کر گیا اور اس کا جسم اسی حالت میں قیامت تک محفوظ رہا۔ اب قیامت کا دن آتا ہے۔ وہ عابد اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اللہ تعالی جو رحمان و رحیم ہے اپنے فضل سے فرماتے ہیں، اے میرے بندے، میں نے تجھے اپنے فضل و کرم سے بخش دیا، جنت میں داخل ہو جا جہاں نہ پیاس ہوگی، نہ گرمی، نہ کوئی تکلیف۔ مگر وہ عابد جو 500 سال کی عبادت پر نازا تھا کہتا ہے، یا اللہ، میں اپنی عبادت کے بدلے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے 500 سال کے سجدے، میرے آنسو، میری تنہائی، یہ سب میرے عمل ہیں، میں ان کے صلے میں جنت مانگتا ہوں۔ اللہ تعالی جو بندے کی تربیت فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں، نہیں، یہ سب میرے فضل سے ہے، تیرے عمل سے نہیں۔ وہ بندہ بار بار اصرار کرتا ہے، اپنی عبادت کو اپنا سہارا سمجھتا ہے۔ تب اللہ تعالی اسے سبق سکھانے کے لیے حکم دیتے ہیں کہ اسے ایک لمحے کے لیے جہنم کے قریب لے جایا جائے۔ جہنم کی گرمی، اس کی آگ کی لپٹیں، وہاں کی شدید پیاس اور خوف اس پر طاری ہو جاتا ہے۔ وہ لرزنے لگتا ہے، اس کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ پھر اسے ایک کٹورا ٹھنڈا پانی پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے،
یہ پانی پی لو، مگر اس کی قیمت ادا کرو، تمہاری 500 سال کی خالص عبادت۔ وہ بندہ جو پیاس سے نڈھال ہو چکا تھا فوراً اپنی ساری عبادت دے دیتا ہے اور وہ پانی پی لیتا ہے، اب اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تب اللہ تعالی جو غفور الرحیم ہے فرماتے ہیں، اے بندے، تیری 500 سال کی عبادت تو ایک کٹورا پانی کے بدلے ختم ہو گئی، اب بتا، ان اناروں کا حساب دے جو ہم نے تجھے روز دیے، اس میٹھے چشمے کے قطروں کا حساب دے جو تیری پیاس بجھاتے رہے، ان سانسوں کا حساب دے جو ہم نے تجھے عطا کی، اس طاقت کا حساب دے جو ہم نے تیری عبادت کے لیے دی، اس نیت، ارادے اور توفیق کا حساب دے جو ہماری طرف سے تھی، اگر یہ سب ہم نہ دیتے تو تیری عبادت کہاں سے ہوتی؟ یہ سن کر وہ عابد لرز اٹھتا ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی عبادت میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں، سب کچھ اللہ کا فضل تھا۔ وہ روتے ہوئے گر پڑتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ، اب مجھے معلوم ہوا کہ نجات تو صرف تیرے فضل و کرم سے ممکن ہے، عمل کسی کو بچا نہیں سکتا، میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، اپنے عمل پر کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ تعالی اسے اپنی رحمت سے جنت عطا فرماتے ہیں۔ اصل سبق اور روحانی پیغام۔ اے مسلمانوں، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ عبادت پر غرور ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں عبادت کی توفیق دی۔ عبادت کی نیت، طاقت، موقع، ارادہ سب اسی کا دیا ہوا ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ اسی نے کروایا۔ اگر وہ توفیق واپس لے لے تو ہم ایک لمحے بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ واقعہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، ہمارے اعمال چاہے کتنے ہی زیادہ ہوں اللہ کی رحمت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ جیسے قرآن میں ارشاد ہے، وَمَا بِكُم مِّن نَعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو نعمت بھی ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، آپ بھی نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہمارے اعمال پر بھروسہ نہیں، تیری رحمت پر بھروسہ ہے، ہمیں عاجزی، شکر اور تیری طرف مکمل رجوع کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔